محترم اور مکرم سامعین ذی وقار، اللہ رب العالمین ہم سب کے خالق اور مالک ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے طریقے سکھلانے کے لیے اور اس کے طریقے بتانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے نوشتہ ہدایت کے لیے آسمانوں سے کتابوں کو بھی نازل فرمایا۔ چنانچہ سب سے آخری پیغمبر اور سب سے آخری رسول جو میرے اور آپ کے پیغمبر اور ہم میرے اور آپ کے رسول ہیں، ان کو بھیج کر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا بھی امر فرما دیا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کتاب کے ذریعے میری اور آپ کی ہدایت کا بندوبست فرمایا، وہ کتاب بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ سب سے سیدھی اور سب سے بہتر راہ دکھاتی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبریاں بھی سناتی ہے، أَنَّ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اب میرے اور آپ کے اوپر اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے واجب اور لازم قرار دیا ہے، میں اور آپ امتی ہونے کے ناطے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا جزو لازم بنائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہدایات ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ آج ہماری ذلت اور پستی کی جو وجہ ہے، ان میں سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے دنیا جہان کے علوم کو تو پڑھ لیا ہے، لیکن ہمیں کبھی یہ توفیق نہیں ملی کہ ہم احادیث کی کتاب کا، مختصر کتاب کا کوئی مطالعہ کر لیں۔ ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں، اور ہماری یہ حدیث سے اور سنت سے ناواقفیت اور دوری کا نتیجہ اس انداز میں بھی نکلتا ہے کہ جب کوئی عالم یا کوئی خطیب یا کوئی مصلح اصلاح کرنے والا ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے متشدد کہہ کر اور سخت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو آپ پڑھیں نا، اپنے پیغمبر کی احادیث کو آپ سمجھیں نا، ان کو اپنی زندگی کے اندر عمل کرنے کے لیے آپ لائیں، بالکل اس سے دور ہیں آپ، عمل کے لیے نہ لائیں، اور آپ یہ خیال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا غفور رحیم ہے، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ جنگ احد آپ سب کو یاد ہے، جنگ احد کے اندر سب سے پہلے جب مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ مسلمانوں نے ایسا تابڑ توڑ حملہ کیا کہ مشرکین نے اپنے پاؤں کھاڑ دیے اور وہ جنگ سے بھاگ نکلے، میدان سے بھاگ نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہم جیتیں یا ہاریں،
تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ 50 صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے مقام احد کے پاس جو درہ ہے وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ دشمن اگر گھوم کر واپس یہاں سے آ کر حملہ کرنا چاہے تو تم یہاں پہ کھڑے ہو کر اس کی تیاری کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے تیار رہنا۔ اب صحابہ نے جب جنگ جیت لی تو ان 50 صحابہ نے سوچا کہ نبی علیہ السلام جنگ جیت چکے ہیں، صحابہ کرام مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اب اس درے کو چھوڑ دینا چاہیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہدایت یہ جاری کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں، جب تک میرا حکم نہ آ جائے اس وقت تک تم نے درے کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کھڑے رہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک اسلام نہیں لائے، ابھی تک کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ پیچھے سے آ کر حملہ کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسی پاک باز ہستیوں کو جو مغفور لہم ہیں، ان کو کیا خمیازہ اس کا اٹھانا پڑا، کیا نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، آپ علیہ السلام کے بچپن کے جگری دوست بھی ہیں، ہم عمر تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے دودھ پیتے بھائی بھی ہیں۔ یہ تین رشتہ داریاں ہیں، اس قدر پیارا رشتہ، ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے دان ٹوٹ جاتے ہیں، آپ علیہ السلام ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ احادیث کے اندر لکھا ہے، آپ احادیث پڑھیں، جنگ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام ایک گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں، پھر حضرات صحابہ کرام جا کے نبی علیہ السلام کو باہر نکالتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ وہ شکست کے اندر بدل گئی، اور نبی علیہ السلام کو یہ نعرے سننا پڑے، اعلو حبل، حبل کی جے ہو، ان کا بت تھا، ان کا الہ تھا، ان کا معبود تھا۔ اور پھر ابو سفیان نے یہ بھی کہا لنا عزا ولا عزا لکم، نبی علیہ السلام کو غیر اللہ کے نعرے سننا پڑے۔ یہ کس وجہ سے ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اور آپ کے حکم کو چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے گا، صحابہ نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا؟ صحابہ نے خلاف ورزی کرتے ہوئے چھوڑا تھا؟ بلکہ صحابہ نے یہ سمجھا کہ جنگ جیت چکے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ جنگ ہم جیت جائیں اور پھر آپ لوگ واپس آ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولی سے خلاف ورزی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ سزا دیتے ہیں کہ جیتی ہوئی جنگوں کو شکستوں میں بدل دیتے ہیں۔ حنین کے موقع پہ ایک صحابی کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ آج تو ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، آج ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ حنین کے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو بھی قرآن پاک میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور حنین کے وقت جب تمہیں تمہاری تعداد نے دھوکے میں ڈال دیا، تمہیں تمہاری تعداد نے تعجب میں ڈال دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے جو تیر انداز تھے ان کے ذریعے سے اتنے حملے کروائے کہ متعدد صحابہ کرام اس میں بھی شہید ہوئے اور زخمی ہوئے، اور میدان کو چھوڑ کے ایک وقت کے لیے پیچھے آنا پڑا۔ اللہ رب العالمین نے عام معافی کا اعلان فرمایا ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کو معاف فرما دیا ہے، اور آج میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ علیہ السلام کی سنتوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کے پیارے پیارے فرامین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ حال نہ ہو، ہمارے اوپر پھر عذاب نہ آئیں، ہمارے اوپر لوگ ٹوٹ کر نہ پڑیں، تو ہمارے ساتھ پھر اور کیا ہو۔ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اس ذلت کے اندر ڈالا ہے، اور ہم نے خود ہی اپنے آپ کو اس ذلت سے نکالنا ہے۔ کوئی فرشتے نہیں آئیں گے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی،
اللہ رب العالمین نے پہلوں کے اور بعد والوں کے قصے قرآن میں بیان فرما دیے ہیں۔ جمعناکم الاولین، کہ تم کو بھی اور پہلوں کو بھی اور بعد والوں کو بھی ہم نے اس قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارے لیے نصیحت موجود ہے۔ ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہمیں ٹائم نہیں ملتا اس کتاب کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اس کتاب کو ہم تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ بس ایک مرتبہ بچپن میں جو پڑھ لیا ساری زندگی وہی چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں، یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، متاع قلیل ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس سے دھوکے میں مت پڑیں۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، اور اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں اور دنیا جہان کے علوم آپ نے پڑھ لیے ہیں تو آپ دنیا جہان کے جاہل انسان تو ہو سکتے ہیں، عالم نہیں ہو سکتے۔ میری بات کا آپ نے غصہ نہیں کرنا، میں بات اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ قرآن نہیں پڑھا تو دھوکے میں مت رہیں، آپ جاہل ہیں۔ آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن سمجھ لیتے ہیں تو قرآن آپ کو عالم بنا دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو تو اللہ بلندیاں عطا فرماتے ہی فرماتے ہیں، لیکن جو ان میں سے علم والے ہیں، ایمان کے بعد علم حاصل کرتے ہیں، اور علم یا قرآن ہے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، اور علم کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہی نہیں پڑھا تو پھر کوئی درجہ نہیں ملے گا، کوئی بلندی نہیں ملے گی، کوئی ترقی نہیں ملے گی۔ اسی طرح اقوام جو ہیں وہ تمہارے اوپر یلغار کریں گی اور تمہیں جو ہے وہ ماریں گی بھی، اور تمہارے ملکوں پر قبضہ بھی کریں گی۔ ہم جب قرآن کو پڑھیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم حصہ جان بنا لیں گے کہ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میں اس کے اوپر ضرور عمل کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ہلکا لینے والے، آپ نے ان کی مثالیں سنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق و مالک ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا کاروباری حوالے سے، آپ میں سے بہت سارے احباب تاجر لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی جو سود پر قرضے دیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ختم فرما دیا۔ فرمایا کہ ہم سود کا لین دین نہیں کریں گے، ہم سود کو ختم کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو۔ اور میں پچھلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ جب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے کہ اے ایمان والو، تو آپ کی توجہ بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو کوئی بات کہنے لگے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور سودی معاملات کا لین دین چھوڑ دو، سود کا قرضہ اور سودی معاملات اور سود کے اوپر تجارت، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے سود کا معاملہ نہ چھوڑا، سودی کاروبار نہ چھوڑا، اور سود پہ قرضے لے لے کر اپنے آپ کو اس جال سے نہ نکالا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے تو کیا وہ جیت جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کون جیت سکتا ہے؟ لہذا اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے سب سے پہلی تعلیم یہی ہے کہ ہم سود کے معاملات کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم اللہ کے لیے اس کو چھوڑیں گے تو صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر لینے کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے
اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، عوضہ اللہ خیرا من، تو یہ اللہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر عطا فرمائیں گے، بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو یقین کی بات ہے، یہ تو ایمان کی بات ہے اور توکل کی بات ہے۔ اگر میرا اور آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین ہے، توکل ہے کہ ہمارا رازق وہ ہے، ہمارا مالک وہ ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، ہمارے معاملات کی تدبیر کرنے والا، ہمارے معاملات کی پلاننگ کرنے والا اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو اس نے میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کر دی ہوئی ہے۔ تو پھر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کبھی بھی سودی معاملات کو، سودی لین دین کو، سودی کاروبار کو، تجارت کو اور رشوت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم تھوڑے پہ گزارا کر لیں، ہم حلال کے اوپر گزارا کر لیں گے لیکن حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، اے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حلال مال اتنا وافر عطا فرما کہ میں اس کے اوپر ہی کفایت کرنے والا بن جاؤں، اور مجھے حرام سے بے پرواہ کر دے، حرام سے مجھے بچا لے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن مَّن سِوَاكَ، اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے غنی کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم حرام کو چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ دوسری جو بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی اور سمجھائی وہ بڑی اہم بات ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراف سے منع فرمایا، فضول خرچی سے منع فرمایا، مال کو بے جا اڑانے سے اور مال ضائع کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، صحابی رسول ہیں اور مکی زندگی کے اندر اسلام لے کر آتے ہیں، اور ان کا رہن سہن اور ان کا رہنے کا انداز شہزادوں جیسا تھا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ رہا کرتے تھے، ایک لباس جو زندگی میں پہن لیا کرتے تھے دوبارہ اس کو زیب تن نہیں کیا کرتے تھے، اور خوشبوئیں ایسی لگایا کرتے تھے، ایسی مہنگی اور پیاری پیاری خوشبو استعمال کیا کرتے تھے کہ گزرنے سے اندازہ ہو جاتا تھا لوگوں کو کہ یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا ہے۔ اسلام لے کر آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو مدینہ میں اپنا نائب بنا کر بھیجتے ہیں، جا کر دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ بدر کا موقع آتا ہے، احد کا موقع آتا ہے، احد کے موقع پہ یہ شہید ہو جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی لاشوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جاتا ہے کہ ایک لاش ایسی بھی ہے کہ اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا بھی میسر نہیں ہے، کوئی کفن بھی میسر نہیں ہے، اگر کفن کو ہم اس کے چہرے پہ لگاتے ہیں، اس کے چہرے کی طرف کرتے ہیں تو اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے پاؤں کی طرف کرتے ہیں تو اس کا چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ کس کی لاش ہے؟ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش۔ اسلام لے آنے کے بعد اتنی سادہ زندگی گزاری ہے کہ فوت ہوتے وقت ان کے پاس کفن بھی میسر نہیں۔ اور ہمارے رہن سہن کیسے ہیں؟ ہم قرضے لیتے ہیں اپنے نخروں کو پورا کرنے کے لیے، ہم قرضے لیتے ہیں معاشرے کی باتوں سے بچنے کے لیے، اپنی بچیوں کی شادیاں اچھی کرنے کے لیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں نہیں دی تھیں؟ کیا آپ نے عائشہ، کیا آپ نے فاطمہ اور اپنی دیگر بیٹیوں کی شادیاں کر کے نہیں دکھائیں؟ سادگی کو اپنائیے، سادگی کے اندر جو برکت ہے اور سادگی کے اندر جو سکون اور جو راحت اور جو اطمینان ہے وہ دیگر چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا اس سادگی کو اپنانے سے انسان اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر جو موجود ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس کے پابند ہو جاؤ، اگر تم اس کو اپنا لو تو تم سے دنیا کا مالک محبت کرنے لگ جائے گا، اور دوسری ایسی چیز بتاؤں گا اگر تم اس کے بھی پابند ہو جاؤ، اس کو بھی اپنی زندگی میں لازم کر لو تو دنیا والے بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیجیے،
دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوگا جب آپ اس پہ قادر ہوں گے کہ دنیا کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ اور لوگوں کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ مخلوقات آپ سے محبت کریں، وَاذْهَدْ فِي مَا أَيْدِ النَّاسِ، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے پرواہ ہو جا، اپنی قسمت پہ راضی ہو جا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے کافی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ خصلت پیدا ہو جائے تو دنیا والے بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو اپنا بھی محبوب بنائے اور اپنے نیکوکار بندوں کا بھی محبوب بنائے، اور مجھے اور آپ کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں کو دل و جان سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم